اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آج ہم سورہ نصر کی تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم بشارت ہمیں دی ہے، خوشخبری ہمیں دی ہے. یہ سورہ ترتیب کے حساب سے 110th سورہ ہے. قرآن کی ترتیب کے حساب سے 110th سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ آخری مکمل سورہ ہے. اس کے بعد کچھ آیات ضرور نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل سورہ کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ مدنی سورہ ہے. اس میں 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. جیسا کہ ہم نے کل جب ترجمہ سیکھا تھا تب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھے سے اس کے ترجمے کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اسے یاد بھی کر لیا ہوگا. اب اس سورہ سے ریلیٹڈ میں نے کچھ پورشن ہیں جو تفہیم القرآن سے لیا ہے، اسے میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں مقام منی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ تفہیم القرآن سے لیا ہوا پورشن ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط، اس کے بیچ میں مقام منی میں نازل ہوئی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا. بیاقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت بہتان کی روایت سے وہ خطبہ نقل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. دیکھیں جو صحابی تھے ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اگر جواب معلوم ہوتا تھا تو بتا دیا کرتے تھے، ادروائز ایک احترام ان کا رہتا تھا اور وہ اسی طرح سے جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ تو سیم وہی انداز کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد شاید میں تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال کریں۔ یہ خطبے کے الفاظ ہیں، تفہیم القرآن سے لیے ہیں اور میں اسے ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال کریں۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں سمجھا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو خطبہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ سے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے تمام دنیا کے لوگوں سے وہ مخاطب ہوئے اور ان سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا لائے عمل عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ فرمایا جو آج بھی اگر بیان کریں تو لگتا ہے جیسے کہ یہ آج کے دور کے لیے ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے سورہ نصر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یعنی ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، اور اس کی دلیل ہمیں بہت ساری احادیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی صحیح بخاری کی حدیث ہے 4294، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ تعالی شیئر بھی کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث 4294، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ انہیں اپنی مجلس میں بلا لیا کرتے تھے۔ کسے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس مجلس کے اندر موسٹلی جو بزرگ صحابہ تھے وہ ہوا کرتے تھے، وہ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اب حضرت ابن عباس کی موجودگی سے وہ اعتراض کیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے ان کی عمر کی وجہ سے، کیونکہ ان صحابہ نے کہا کہ ان کے جیسے تو ہمارے بچے ہیں، یعنی اتنی کم عمر کے ہیں اور آپ انہیں ہماری مطلب اتنے بزرگ صحابہ کی مجلس میں آپ انہیں بلا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کا جواب کیسے دیا وہ سنیں کہ حضرت عمر نے اذا جاء جو سورت ہے اس کے بارے میں پوچھا، اس کو پڑھا اور پوچھا کہ اس سورہ کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ نے کہا کہ اس میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور استغفار ہے، جیسے آپ لوگوں نے کل ترجمہ پڑھا، اس میں ثنا بیان کی ہے، حمد بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اور استغفار ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں پتا، مطلب ہم کچھ نہیں جانتے، جبکہ کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر صرف حمد و ثنا ہے اور استغفار ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی ہے، اس لیے اب آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح اور اس کی مغفرت طلب کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ تو دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نشانی ہے۔ اسی طرح مشکات المصبی کی حدیث 5961 جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی یہ سورہ ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 7546 جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3024، جس میں یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو سورہ نصر ہے یہ آخری مکمل سورت ہے جو کہ نازل کی گئی۔ بہت ساری احادیث ہیں، کچھ حدیث ہیں جو یہاں پر ہم نے رکھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سورت میں کیا فرمایا گیا؟ اس سورہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، یعنی اسلام کا کفر پر غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کا کلچر عام ہو گیا۔ فتح سے مراد یہاں کیا ہے؟ فتح سے مراد ہے یہاں پہ فتح مکہ، وہ شہر جو آپ کا مسکن تھا، اس شہر سے آپ کو نکالا گیا، جبکہ آپ کو اس شہر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہم نے سورہ لہب میں پڑھا کہ کس طرح آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، کس طرح آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کے کھانے میں غلاظت ڈال دی جاتی، آپ کے گھر کے سامنے کس طرح سے کانٹے بچھا دیے جاتے، تو کتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی اس شہر میں۔ وہی مکہ جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی تھی، جب کوئی کلمہ پڑھتا تو اسے تپتی ریت میں ڈال دیا جاتا، اسے کوڑے مارے جاتے۔ وہی مکہ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، اسلام غالب آ گیا اور فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اس سے پہلے 1-1 2-2 لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سچا دین ہے، جس کے بغیر اب نجات ممکن نہیں، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ دیکھیں سورہ صف کی آیت ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس فتح قریب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فتح مبین کس شکل میں نصیب ہوئی؟ مکہ کی فتح کے نصیب میں کی شکل میں۔ فتح مکہ جب ہوا تب وہ جو فتح کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ فتح نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ کو ہم سمجھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سورت کے اندر کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فتح کی بات ہو رہی ہے، مکہ کو فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس فتح مکہ کو اچھے سے سمجھیں، تبھی ہم اس تفسیر کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہر آیت کا، ہر ایک سورہ کا ایک پس منظر ہوتا ہے، وہ کیوں نازل ہوئی، یہ تو پوری مکمل سورت نازل ہوئی، ایک آیت بھی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کی ایک پوری اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے جسے ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ اس فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کو سمجھیں، صلح حدیبیہ، کیونکہ یہ ساری باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جب ہم انہیں تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ کیا کانٹریکٹ ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اسے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور انہیں جب کعبہ شریف کی زیارت کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو انہیں مکہ آنا ہوگا۔
تو اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے. اچھا، رواج کے مطابق یہ تھا کہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے تو اسے روکا نہیں جائے گا. لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، مکہ کے باہر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. تو کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو وہیں پر روک لیا گیا. جب وہ بات کرنے گئے مکہ میں تو انہیں وہاں پر روک لیا گیا. ان کے آنے میں دیر ہو گئی، وہ لیٹ ہو گئے آنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ مسلمان مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اب خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے، لیکن اس بیعت کی جو خبر تھی وہ مکہ والوں کو ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ بیعت لی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ آلریڈی جنگ ہو چکی تھی، معلوم تھا. اور اس وقت جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ پاور میں تھے، ایک پاورفل جماعت بن گئے تھے. تو اب مکہ والوں نے کیا کہا؟ مکہ والوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو صلح کی جو شرطیں تھیں وہ مان لی. اب آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت جو مسلمان تھا، اس وقت کا مسلمان بہت طاقتور ہو چکا تھا. اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے، تو شرطیں کس کی ہوتی ہیں؟ آبویسلی پاورفل جو پارٹی ہوتی ہے اس کی شرطیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر مشرکین مکہ نے شرطیں رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا. جبکہ یہ باتیں بھی اٹھیں کہ اس وقت تو ہم پاورفل ہیں، ہماری ایک بہت پاورفل جماعت ہے، ہم ان شرطوں کو کیوں مانیں؟ لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتی ہے. اور رسول جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم تک، ان کی جو حکمت ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی حکمت دی ہوتی ہے، انہیں بتا دیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا. ٹھیک ہے. اب وہ شرطیں کیا تھیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2700. ٹھیک ہے. 2700 میں ان شرطوں کے بارے میں ہے کہ وہ کیا شرائط تھی کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں. یعنی اگر کوئی مشرک ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اسے واپس کر دیں گے اس کانٹریکٹ کے اکارڈنگ. لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مشرکین کے یہاں پناہ لے گا تو یہ لوگ ایسے شخص کو واپس نہیں کریں گے. دیکھیں بظاہر تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ بڑی ناقابل برداشت لگ رہی ہے، لیکن یہ کنڈیشن تھی. جی، تو ڈیسائیڈ ہوا کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس کر دیں گے. اب اس کے بعد دوسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس سال، ظاہر سی بات ہے آپ مکہ آئے تھے، تو یہ ہوا کہ مکہ اس سال آپ نہیں آ سکیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے ٹھہریں گے. یعنی اس سال جس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جانا چاہتے تھے عمرہ کے ارادے سے، وہ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ اگلے سال آ سکیں گے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے. ٹھیک ہے. وہ شرط بھی ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے قبول کر لی. اس کے بعد یہ کہ ہتھیار، تلوار، تیر وغیرہ جو ہیں وہ آپ سب ترکش میں، نیام وغیرہ کے اندر ہی رکھیں گے، اس میں کو رکھ کے ہی مکہ میں داخل ہوں گے. یعنی ہتھیار کے ساتھ آپ ہتھیار نکال کر یہاں پر نہیں آ سکیں گے مکہ میں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ حملہ کر دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے، خیر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کر لیا. صلح حدیبیہ جو تھا وہ ہو گیا، مطلب جو ہم کہتے ہیں نا جیسے سائن ہو گیا، سیلڈ اینڈ سائن جو ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں.
تو یہ کانٹریکٹ تیار ہو گیا. اس کانٹریکٹ کا جو ٹینیور تھا, جو ٹائم ڈیوریشن تھا, وہ تھا 10 سال کا, یعنی 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی. اب دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بظاہر تو یہ جو شرطیں ہیں, یہ معاہدہ ہے, یہ کانٹریکٹ ہے, یہ ناقابل برداشت ہے, لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد, اس کانٹریکٹ کے بعد کس طرح سے مکہ جو ہے وہ فتح ہوگا. اچھا, اس کانٹریکٹ کے اکارڈنگ جو بھی قبیلہ قریش کے لوگوں کے ساتھ اپنا معاہدہ کرنا چاہے, ان کے ساتھ ہونا چاہے, وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کا فریق بن سکتا ہے, ان کا ساتھی بن سکتا ہے. اور جو لوگ, جو قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں, وہ ان کے ساتھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جو قبیلہ بنی بکر ہے, قبیلہ بنی بکر وہ قریش کے ساتھ ہو لیے, اور قبیلہ بنی خزاع وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. بنی بکر نے کیا کیا کہ بنی خزاع کے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا, جبکہ کیا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی, یہی تھا صلح حدیبیہ. لیکن بنی بکر نے بنی خزاع کے اوپر حملہ کر دیا, اور قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا, اور اس میں 23 افراد تھے جو بنی خزاع کے مارے گئے, قتل ہو گئے. اب بنی خزاع جو تھے وہ فریاد لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں, دیکھیں ہم آپ کے ساتھی تھے اور ہمارے ساتھ اس طرح ہوا, ہمارے افراد بھی مارے گئے, اب آپ ہماری مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجے پیغام لے کر قریش کے پاس مکہ, اور ان کے سامنے 3 باتیں رکھی. سب سے پہلی بات اس میں یہ تھی کہ بنی خزاع کا خون بہا ادا کریں, یعنی جو بھی خون ہوا اس کا جو بھی کمپنسیشن ہوتا ہے وہ ادا کر دیا جائے. بنی بکر کی مدد سے ہاتھ ہٹا لیا جائے, یعنی آپ ان کی جو مدد کر رہے تھے وہاں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں. تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جسے آپ لوگ بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا جائے, اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے. تو جب قریش نے یہ تینوں باتیں سنی تو بھائی وہ تو قریش مغرور فقر والے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں, یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیتے ہیں. انہوں نے صلح حدیبیہ کو کینسل کر دیا. اب میں نے کہا نا کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. اب دیکھیں کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آگے جاتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ قاصد پیغام لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا. اب مکہ والوں نے کہہ تو دیا, اعلان تو کر دیا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کو کینسل کر دیا, یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا, یہ معاہدہ ہم نے بالکل اب ختم کر دیا, کچھ نہیں ہونا. مگر انہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان اب ایک کمزور جماعت نہیں ہے, بلکہ وہ تو طاقتور ہیں. اب یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے کیونکہ اب یہ کانٹریکٹ تو ختم ہو گیا. اب یہ گھبرا گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابو سفیان کو ان کے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا کہ معلوم کریں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا. کہتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر تھا جو یہاں پہ جنگ کے لیے تیار ہوا. 10,000 کا لشکر تیار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو مر الزہران ایک علاقہ ہے, وہاں آپ نے آگ کے بڑے بڑے الاو سب سے جلانے کے لیے کہا. اب آپ اسٹریٹجی دیکھیں, رات کے وقت جب 10,000 لوگ جو ان کا لشکر ہے 10,000 کا, جب اتنے سارے الاو جلیں گے تو کیا دکھے گا کہ میلوں تک جو ہیں لوگ ہمارے پھیلے ہوئے ہیں. تو وہاں پر یہ الاو جلائے گئے. اب جب ابو سفیان مر الزہران پہنچے تو انہیں اندیشہ ہو گیا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں, کون ہے, کس کا لشکر ہے؟ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بنی خزاع آ گئے حملہ کرنے کے لیے.
تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی اتنی تعداد کہاں، وہ تو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، اتنا بڑا لشکر یہ تو کوئی اور ہے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خچر پر وہ سوار تھے اور وہ جا رہے تھے کہ کہیں کوئی مکہ کا آدمی ملے تو وہ بتا دیں کہ دیکھو لشکر محمد آ چکا، اپنی اپنی جانیں بچا لیں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے، ایک راؤنڈ لینے کے لیے باہر نکلے تھے اور انہیں فوراً کس کی آواز آئی؟ ابو سفیان کی آواز آئی اندھیرے میں۔ تو انہوں نے ابو سفیان سے، اچھا جب آپ اس حدیث کا، جب میں آپ کے ساتھ ریفرنس شیئر کروں گی تب آپ دیکھیں گے تو اس میں ابو حنظلہ اور ابو فضل نام آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت ہے اور ابو فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے نام سے جو عربز ہیں ایک دوسرے کو بلایا کرتے تھے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان افسوس کہ تمہیں، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے ساتھ ہیں، اب دیکھیں کہ قریش کی باری آ گئی ہے، یعنی اب قریش کا وقت آ گیا ہے، اب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ اس سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ وہ ڈر گئے جب انہوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے کیسے بچوں، میں کیا کروں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے خچر پر بیٹھ جائیں اور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں اور وہاں پر جا کر امان طلب کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہ آگے گزرے تو حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے قریب سے گزرے اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ابو سفیان، اور ابو سفیان تو ظاہر سی بات ہے دشمنوں کے اس میں سے آئے تھے، دشمن تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا دشمن اب یہ میرے قابو میں آ گیا، اور بھاگے ابو سفیان کے پیچھے۔ اب جب حضرت عباس نے انہیں دیکھا کہ حضرت عمر پیچھے ہیں تو انہوں نے اپنے خچر کو تیز دوڑایا اور تیز بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب دیکھیں یہ بھی ہونے والی بات ہے کہ پہلے حضرت عباس پہنچے، حضرت عمر بعد میں پہنچے، ہے نا؟ تو وہاں پہنچ گئے اور حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان کو میں نے پناہ دی ہے، میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ اتنی بات انہوں نے پہلے رکھ دی اپنی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اچھا، بہت بڑا کانورسیشن ہے، جب آپ حدیث اس میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیز واضح ہو جائیں گی، اس کے ریفرنسز بھی شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو خیر، اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت عباس سے کہ آپ جائیں، انہیں اپنے خیمے میں لے جائیں، صبح بات کرتے ہیں۔ تو اب جب صبح ہوئی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو لایا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ابو سفیان افسوس، کیا تمہیں ابھی بھی معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے ابھی بھی کچھ شک ہے۔ کیا کہا؟ ابھی بھی مجھے کچھ شک ہے، کیونکہ حضرت عباس انہیں لے کر آئے تھے۔ تو حضرت عباس نے کیا کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، ابھی بھی تم اسلام لے آؤ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دو۔ تب ابو سفیان نے گواہی دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ فخر پسند ہیں، انہیں فخر پسند ہے، تو رسول اللہ سے کہا کہ آپ ان کے لیے کوئی خاص بات فرما دیجئے، جو یہ مکہ جائیں تو لوگوں سے کہیں، یہ ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول وہ چاہتے تو کہتے کہ چلیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ تو ابھی دشمن تھے اللہ کے، سب کچھ نہیں، بلکہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں ہے، جس شخص نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے، جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ امن میں، کیونکہ جو رسول اللہ ہیں وہ بے وجہ تو خون نہیں بہانا چاہتے تھے نا، وہ چاہتے تھے کہ امن کے ساتھ ہی جو مکہ ہے وہ فتح ہو جائے۔ اب جب ابو سفیان جانے کے لیے واپس مڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تنگ گھاٹی میں روک لو
تاکہ اللہ کے لشکر جب وہاں سے گزریں تو یہ دیکھیں فوج در فوج کس طرح سے یہ لشکر جا رہے ہیں، کم سے کم ابو سفیان کو بھی تو پتہ چلے۔ تو دیکھا ابو سفیان نے کہ لشکر ایک کے بعد ایک جاتے جا رہے تھے، قبیلے تھے جو گزر رہے تھے، ہاتھ میں ان کے جھنڈے تھے، اور جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے یہ کون ہے؟ حضرت عباس بتاتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں لشکر ہے۔ تو ابو سفیان کہتے مجھے کیا کرنا؟ ایسی قبیلے گزرتے گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بڑا سا لشکر لے کر گزرے، مہاجرین انصار سب ان کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے کہا واللہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو عظیم ہے۔ حضرت عباس سے کہا کہ یہ بادشاہت تو ان کی عظیم ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان تم ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ بادشاہت نہیں، یہ تو نبوت ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو سفیان وہاں سے چل کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے، یعنی مکہ واپس آ گئے، اور ظاہر سی بات ہے اب وہ اسلام لے کر آ گئے تھے اور انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ ان کا جو لشکر ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اب بلند آواز آپ کہنے لگے کہ اے قریش کی جماعت، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایسا لشکر لائے ہیں جس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں ہے، سیم وہی بات انہوں نے دہرائی۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے، جو مسجد کی طرف داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھروں میں مسجد کی طرف جا کے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، وہ کیونکہ انہیں امن چاہیے تھا۔ گویا کہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں پر مارتے اور فرماتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ چکا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو تھا ہی مٹنے کی چیز۔ تو دیکھا کس طرح سے مکہ فتح ہوا۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو ابھی باتیں بتائی ہیں اس کا ریفرنس آپ کو سلسلۃ الصحیحہ کی 2199، مسند احمد کی 5130، صحیح بخاری کی 4280، صحیح بخاری کی 2478 سے آپ کو ان کے ریفرنسز مل جائیں گے۔ ان ساری جگہوں سے یہ پوائنٹس جو ہیں وہ کمپائل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری آیت پر، کیونکہ اس آیت کی جو ہماری پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا پورا جو پس منظر ہے، اس سے پوری ریلیٹڈ اس فتح سے جو بات ہے وہ ساری یہاں پر بیان ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آئی اور کس طرح سے مکہ فتح ہوا۔ آیت نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھیں کیسے جو لوگ تھے وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، فوج در فوج، یعنی ایک ایک دو دو نہیں بلکہ فوج در فوج، یعنی بہت تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ صرف یمن سے 700 لوگ مسلمان ہو کر آپ کے پاس پہنچے، جو راستے میں اذان دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ جو لوگ اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، قریش جو مکہ کے جو لوگ تھے ان کی وجہ سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، جیسے ہی مکہ فتح ہوا اسلام میں انہوں نے داخل ہونا شروع کر دیا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا اور 9 ہجری میں یعنی 1 سال کے اندر بہت سارے لوگ اسلام کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور اس لیے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چل پڑا کہ ہر قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ جاتے، وہاں رہتے، دین کو سیکھتے اور واپس آ کر لوگوں کو سکھاتے۔ یہی طریقہ اختیار کیا گیا آئندہ کی لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آیت نمبر 3، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ دیکھیں عام طور پر
جب فتح ملتی ہے تو اس کا جشن کیسے مناتے ہیں؟ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتی ہے، ناچ گانے ہونے لگتے ہیں، ایک انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، فخر آتا ہے، ہم جیت گئے ہیں، ہم غالب ہو گئے، ہم تو بہت اعلیٰ ہیں کیونکہ ہم جیت گئے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم تو جشن منائیں گے نا، ہم جیت گئے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرو. یہ ہے فتح کے جشن منانے کا پراپر طریقہ. مسلمان کو جب کامیابی حاصل ہو تو وہ اس کا کریڈٹ خود نہیں لے کہ میں نے کچھ کیا، بلکہ وہ کیا سمجھے کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد آئی. تو دیکھیں کس طرح سے بنا خون بہائے مکہ فتح ہو گیا. اور آپ یہاں دیکھیں، بڑی خوبصورت بات ہے جو مجھے سن کر بھی بہت اچھی لگی تھی، اور ابھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گی تو بھی بڑی اچھی لگے گی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی. سوچیں، کسی قسم کا کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں. آپ اس مکہ میں واپس آ رہے تھے جہاں آپ کو اتنا پریشان کیا گیا، آپ سر اٹھا کر آتے، لیکن آپ بالکل عاجزی کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ اللہ کی حمد بیان کریں. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث 4967 میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی پاک ہے تیری ذات اے اللہ اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، یا اللہ تو میری مغفرت کر دے. ایک اور جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس سورہ کے بعد آپ نے عبادت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ آپ کے جو پاؤں تھے وہ سوج جایا کرتے تھے عبادت میں. تو یہاں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ کامیابی نصیب ہو، کوئی خیر و برکت بھلائی نصیب ہو تو اس کا اظہار کس طرح کریں؟ سب سے پہلے تو اسے اللہ کا انعام سمجھیں کہ اللہ صرف تیری ہی مدد سے یہ کام جو ہے وہ پایا، تکمیل تک پہنچ پایا. اب جیسے ہم اپنی کلاس کو لے لیں، الحمدللہ یہ اللہ کی ہی مدد ہے کہ ہم اس کلام کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ میرے اندر بولنے کی طاقت ہے، نہ آپ لوگوں کے اندر سننے کی وہ طاقت ہے، نہ لکھنے کی ہے، نہ پڑھنے کی ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارا خود کا کچھ نہیں، ہماری خود کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو سب کچھ اس اللہ کا دیا ہوا ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ قریب 70 لوگ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اس اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو جب کوئی نعمت ملے تو دل سے یہ نکال دیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ تفسیر کر رہی ہوں تو اللہ مجھے محفوظ رکھے اس چیز سے کہ میں یہ سوچ سکوں کہ یہ تفسیر میں کر رہی ہوں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اوپر کہ میں کچھ بول پا رہی ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. نہ جانے کیسی اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم میرے اوپر ہو گیا کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. تو مجھے تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو غلط ہو، یا مجھے کوئی غرور نہ ہو جائے کہ میں کچھ کہہ پا رہی ہوں. تو مجھے تو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ میں ڈرتی ہوں کہ میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ جائے، کیونکہ ہم تو کچھ بھی کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور استغفار کرنا ہے. دیکھیں قرآن میں ہی ہے، ایک وقت تھا جب وعدہ کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی مدد قریب ہے.
جب مکہ کے حالات بہت سخت تھے، لوگ گھبرا رہے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا، کب اللہ کی مدد آئے گی، تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی ایسی تکلیفیں گزری، ان کے جسم پر آرے رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں. اللہ کی قسم اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. ایک وہ وقت تھا، اور پھر ایک یہ وقت آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ کی ہی دی ہوئی فتح نصیب ہوئی. تو ایسے موقع پر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح کیوں، اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ ہر کام کو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اور استغفار کیوں؟ جبکہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا رسول اللہ سے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو ہم امید بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی گناہ ہوئے ہوں گے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہاں پر مقصد ہے ہمیں سکھانا، ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس سے کوتاہی، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے. یہاں پر نعمت کے ملنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی توبہ کرنے والوں کی قدردانی کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ہم دیکھیں قرآن میں بہت ساری جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت ہے 146 میں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہیں. اسی طرح دیکھیں بہت ساری جگہ اس کا ذکر آیا ہے. میں نے تو صرف 3-4 آیات ہیں جو کوٹ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بیان بہت ساری آیات میں کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، گناہ ہو جائے لیکن اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. لوٹتے تو ہیں اللہ تعالیٰ پر رحمت کے ساتھ لوٹتے. یہ نہیں کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے، نہیں، بلکہ توبہ کرنے پہ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور رحمت کے ساتھ اس کے پاس لوٹتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے. انسان سے گناہ ہو گیا، اس کے بعد وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو معاف کر دیتا ہے. اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ، محنت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ کی صفتوں میں سے دیکھیں کتنی خوبصورت صفت ہے جو یہاں پر آ رہی ہے. کیا؟ توابا، توبہ قبول کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو انسان کو کیا چاہیے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے. تو یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ ہم سب کو اس راستے پر قائم رکھے. ہم سب اللہ سے دعا کریں اور استغفار کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور ان باتوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، کیونکہ ہمیں صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں ان باتوں کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم
ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم.